صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس بار جب آنکھیں بند کر کے کھولی تو شیب ابی طالب کا زمانہ گزر چکا تھا۔ کوئی 6 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ مسلمان اسی حال میں 3 سال تک رہے ہیں۔ میں تو تھوڑی ہی دیر وہاں رہ کے اتنے سٹریس میں آ گئی تھی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا جو دن اور رات اسی ماحول میں رہے ہوں گے، اسی کشمکش میں ہوں گے، جو ان حالات میں بے یار و مددگار پڑے ہوں گے۔ ان کے بچوں کا کیا حال ہوگا، ان عورتوں اور بوڑھوں کا کیا حال ہوگا۔ میں اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی تھی کہ اب مسلمان جب واپس اپنے گھروں میں آئے ہیں تو ان کے وہ حالات نہیں ہیں جیسے کہ ابو طالب اور میری امی خدیجہ دونوں سخت بیمار پڑ گئے ہیں۔ ابو طالب تو ویسے بھی ضعیف ہو چکے تھے۔ شیب ابی طالب کے حالات نے ان کی بوڑھی ہڈیوں کے اوپر بہت اثر ڈالا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ان کی بیمار پرسی کے لیے آ رہے تھے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بھی تھا، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان وغیرہ۔ ان میں سے ایک بولا ہمارے نزدیک آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں۔ جو بیماری آپ کو لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ اپنے آخری ایام میں نہ ہوں۔ آپ کو پتا ہے نا جو ہمارا معاملہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ چل رہا ہے، اس کو بلائیں اور کچھ نہ کچھ عہد و پیمان لے لیں اس سے اور ہم سے بھی، تاکہ وہ ہم سے باز رہے اور ہم اس سے باز رہیں۔ ابو طالب کو بیماری میں مبتلا ہیں، ان کی حالت بہت کمزور ہے، مگر اس کے باوجود وہ غلام سے کہتے ہیں کہ محمد کو بلا لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہی دیر میں میرے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا ابو طالب کے ساتھ صرف ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ ابو جہل ملعون کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں میرے نبی اپنے چچا کے ساتھ نہ بیٹھ جائیں اور کہیں ابو طالب کا دل نرم نہ ہو جائے، لہٰذا وہ جھٹ سے اس جگہ پہ خود براجمان ہو گیا۔ میرے نبی کو تو دیکھو کتنے پیارے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی بڑائی کا زوم نہیں، حالانکہ سب میں کامل، سب سے بہترین انسان۔ ان کو کوئی اور جگہ چچا کے قریب نہیں ملی تو دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اتنے سارے لوگوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا۔ ابو طالب نے نحیف سی آواز میں ان سرداروں کو مدعا بیان کیا تو میرے نبی نے بڑی شائستگی سے فرمایا میں آپ کی بات سنوں گا، کہیے۔ ابو جہل نے بات شروع کی، آپ ہمارا ذکر کرنا چھوڑ دیں، ہمارے اوپر اور ہمارے معبودوں پر الزام لگانا چھوڑ دیں، ہم آپ کو اور آپ کے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر میرے نبی یہ بات کیسے مان سکتے تھے؟ آپ کے جواب نے سرداروں کو مایوس کر دیا اور وہ رخصت ہو گئے۔ ابو طالب جو ساری زندگی میرے نبی کی حمایت کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، لوگوں کی مخالفت انہوں نے اپنے بھتیجے کے لیے سہی، ان قریش کی عداوت مول لی، لیکن میرے نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ اپنی موت کے وقت بھی ان کو یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میرے نبی کا کیا بنے گا، کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا چچا جان،
میں نے اپنی قوم کو ایک حقیقت کی طرف ہی دعوت دی ہے، کوئی ظلم اور زیادتی کی بات تو نہیں کی۔ ابو طالب بولے، ہاں بھتیجے، خدا کی قسم تم نے کوئی حد سے بڑی بھی بات نہیں کی، تمہارا مطالبہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ میرے نبی کو چچا کی یہ بات بہت پسند آئی، فرمایا چچا جان، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے اور آپ کے بہت احسانات ہیں میرے اوپر، آج میں ان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا سوائے اس کے کہ میں آپ سے ایک بات کا مطالبہ کروں کہ اس کی وجہ سے میرے لیے اپنے رب کے حضور آپ کی سفارش کرنا حلال ہو جائے گا۔ بس آپ ایک دفعہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کلمے سے موت کے وقت بھی آپ کو عزت ملے گی، اور دنیا کی آپ کی اور دنیا کے درمیان اب جو موت حائل ہو رہی ہے، اس کلمے کی وجہ سے آخرت میں بھی بلند مرتبے آپ کو ملیں گے۔ ابو طالب نے اپنے بارے میں میرے نبی کی یہ خواہش جب سنی تو فرمایا، بھتیجے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میرے بعد تمہیں اور بنو عبد المطلب کو قریش برا بھلا کہیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ میں نے کلمہ موت کے ڈر سے پڑھ لیا، تو تمہاری خوشی کی خاطر میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں تڑپ اٹھی، پڑھ لیں کلمہ، پڑھ لیں، خدا کے لیے پڑھ لیں، آپ پچھتائیں گے، خدا کے لیے آپ یہ پڑھ لیں۔ میں دیکھ رہی تھی جو کرب میرے نبی کے چہرے پر تھا، اس قدر دکھ، اس قدر غم، اور آخر کیوں نہ ہوتا؟ ایک طرف وہ چچا جو مخالفت پر کمر کس چکا تھا، ابو لہب، جو میرے نبی کو کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں دیتا تھا جس میں آپ کو سکھ کا سانس مل جائے، دوسری طرف یہ چچا جو میرے نبی کو اتنے محبوب تھے، لیکن اب یہ بھی کلمہ پڑھ کے نہیں دے رہے۔ اپنوں کے ہاتھوں میرے نبی نے کتنا دکھ سہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا، میں بھی اپنے بچوں کو جب دین کی طرف آنے کا کہتی، جب ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتی اور وہ نہیں آتے تھے، تو میں کتنا تڑپتی تھی۔ وہ بہت اچھے بچے ہیں، مجھے اپنی اولاد سے بہت محبت ہے، مگر باوجود چاہت کے میں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ڈال پائی تھی، اور اس کا جو دکھ میرے اندر ہے وہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ میرے نبی کی اس وقت کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ کہیں محبوب چچا نہیں مان رہے، اور کہیں ایک چچا مخالفت پہ تلا ہوا ہے، اور میرے نبی انہی کی خیر خواہی میں گھلے چلے جا رہے ہیں، جیسے والدین کو اپنی اولاد کی خیر خواہی ہوتی ہے اور ان سے محبت ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا بنو عبد المطلب آ گئے ہیں۔ ابو طالب ان سے کہنے لگے، تم جب تک محمد کی بات سنو گے اور ان کی پیروی کرو گے تم بھلائی پہ رہو گے، لہٰذا ان کی پیروی کرو، ان کی تصدیق کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے نبی نے جب یہ سنا تو فرمایا، اے چچا، آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں مگر خود کیوں نہیں یہ کرتے؟ ابو طالب بولے، ہاں بھتیجے، اگر میں تندرست ہوتا تو میں ضرور تمہاری بات مان لیتا، مگر اب تو موت کا وقت قریب ہے اور مجھے گھبراہٹ پسند نہیں۔ قریش کے لوگ سمجھیں گے میں نے موت کے وقت کلمہ پڑھ لیا، جب صحیح سلامت تندرست تھا اس وقت نہیں پڑھا۔ یہ کیا لاجک تھی، یہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ ابو طالب بولے، بھتیجے، میں مر جاؤں تو تم بنو نجار میں اپنے ماموؤں کے پاس چلے جانا۔ میں سمجھ گئی وہ عبد المطلب کے ننیحال کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو مدینہ میں تھا۔
کچھ دن اور گزر گئے. ابو طالب کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور آج تو ان کی حالت ایسی تھی کہ یوں لگتا تھا جان لبوں پہ آئی بھی ہے. میرے نبی بھی ان کے قریب بیٹھے ہیں، اور ادھر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہر وقت یہاں کیوں آ دھمکتے ہیں، یہ ہر وقت اس فکر میں کیوں ہے کہ کہیں میرے نبی اپنا کوئی اثر اپنے چچا پہ نہ ڈال دیں. میرے نبی چچا کی اکھڑتی سانسیں دیکھ کے فرمانے لگے، چچا کہہ دیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ کے ہاں آپ کی گواہی دے دوں گا. میں دیکھ رہی تھی اپنے نبی کی بے بسی، اور کتنی زیادہ ان کو یہ چاہت تھی کہ ایک دفعہ چچا اپنی زبان سے یہ بول دیں. وقت کم رہ گیا تھا، کوئی سانس بھی ابو طالب کا آخری سانس ہو سکتا تھا. میرے نبی زور دے رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ وہ پوری اپنی جان لگا دیں گے، مگر آگے سے نتیجہ وہ نہیں نکل رہا. ابو جہل جھٹ سے بولا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ میرے نبی نے اس کی بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے پھر اپنے چچا سے فرمایا، اے چچا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میں دیکھ رہی تھی اپنے نبی کی بے چینی بھی دیکھ رہی تھی، اور ابو جہل ملعون کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کو ذرا احساس نہیں تھا کہ ابو طالب آخری سانسوں پہ ہے، اب تو باز آ جائے. یوں لگتا تھا کہ ان کو چین نہیں آئے گا جب تک ابو طالب کفر پہ دم نہ توڑ دے. ابو طالب موت کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ذرا بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. ایک مرتے ہوئے انسان کے پاس بھی ڈٹائی سے اپنی باتیں دہرائی جا رہے ہیں. آخر ابو طالب نے ایک سانس کھینچی اور بڑی مشکل سے فرمایا، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں. اس کے بعد ان کو دوبارہ سانس نہیں آئی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے نبی اس قدر دکھی تھے کہ میں نے ان کو اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا. میرے نبی بوجھل قدموں سے وہاں سے نکلے، گھر آئے تو آگے خدیجہ بھی بستر پہ پڑی تھی. جب سے شیب ابی طالب سے آئے ہیں ان کی یہی حالت ہے. اور کیوں نہ ہو، کہاں اتنی مالدار خاتون جن کے آگے پیچھے نوکر چاکر، پیسے کی ریل پیل، کبھی جنہوں نے فقر و فاقہ نہ دیکھا ہو، جنہوں نے کبھی سوکھی روٹی نہ کھائی ہو، 3 سال تک وہ ایک ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ پتے کھائے جاتے تھے، جہاں پہ اس چیز کو جس کو ہم کھانا کہتے ہیں وہ کہیں نہیں تھا. ایک پیالہ تھا ان کے پاس، ایک دن وہ بھی ٹوٹ گیا تھا. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے نبی پہ لوٹا دیا تھا، مال بھی، جان بھی، گھر بار بھی. ادھر ابھی ابو طالب کا غم تازہ تھا، ادھر میرے نبی کی پیاری بیوی، ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی. گھر میں بچیاں ہیں جو ابھی تک بڑی نہیں ہیں اتنی، فاطمہ تو بالکل چھوٹی لڑکی ہیں. ابھی 3 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میرے نبی پر ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. پیاری بیوی خدیجہ رخصت ہو گئی. یہ وہ خدیجہ ہیں جو میرے نبی کے لیے ایک ڈھال تھی. جب
میرے نبی پہ رنج اور غم آتا تو یہ تڑپ اٹھتی تھی. انہوں نے کبھی اپنا مال میرے نبی سے روکا نہیں تھا. ان کے ہاتھوں میں دے دیا تھا کہ بے درے خرچ کریں. جب سے نبوت کے منصب پہ میرے نبی فائز ہوئے تھے وہ تو کبھی تجارت کے لیے نہیں نکلے. وہ تو ایک ہی مشن پہ تھے اور وہ دعوت دین کا تھا. ایسے میں خدیجہ کا ہی مال تھا جس سے گھر بار چل رہا تھا. سنگین اور مشکل حالات میں بھی انہوں نے میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. کبھی ان کو تانا نہیں دیا, کبھی شکایت نہیں کی, کبھی اس قسم کے مشکل حالات کے اوپر تنگ نہیں کیا. حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی میرے نبی کے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کی, وہاں پہ بھی صبر کے ساتھ رہیں. مگر جو لوگ جتنے ناز و نام میں ہمیشہ رہے ہوں ان کے لیے مشکلات اٹھانا آسان نہیں ہوتا. ان کی صحت کے اوپر اور عمر کے جس حصے میں وہ تھی اس میں یہ 3 سال بہت بھاری گزرے اور بہت گہرا اثر ان کی صحت پہ ڈالا. اسی لیے یہ اب اس بیماری سے جانبر نہیں ہو سکی. آج وہ دن تھا جس دن میرے نبی کی حمایتی غمگسار وفادار ساتھی دنیا سے چلی گئی. باہر کی مشکلات تو تھیں ہی, اب گھر میں ایک ہستی جو ہمیشہ سکون کا باعث بنتی تھی وہ بھی رخصت ہو گئی. میں نے اپنے نبی کو اتنے غم میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا اس کے بعد تو جیسے میرے نبی بالکل ٹوٹ گئے. آپ گھر پہ ہی رہنے لگے, کم کم باہر نکلتے, اور باہر جائیں بھی تو کیا کریں. ابو طالب کیا گئے, ان لوگوں کی تو جرتیں ایسی بڑھ گئیں. پہلے بھی میرے نبی کو نہیں چھوڑتے تھے مگر اب تو لگتا ہے ہر ایک کو فری ہینڈ مل گیا. پہلے کچھ جھجک کچھ شرم تو تھی. ابو طالب کی سرداری کا روب تھا ان لوگوں پہ, مگر اب نہ کسی کو شرم رہی نہ کوئی جھجک رہی. جو راہ چلتا ہوتا تھا گلی میں کھڑا ہوا کوئی شخص, کوئی اوباش نوجوان, سب کے ہی پر نکل آئے تھے. ابو طالب ہوتے تھے تو یہ لوگ کچھ جھجکتے تھے, روب میں رہتے تھے, مگر اب جیسے میرے نبی کے سر پہ سے سایہ اٹھ گیا ہو. ایک دن تو میں نے دیکھا میرے نبی کے آنسو نکل آئے. آپ بہت افسردہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے چچا جان آپ کے بچھڑ جانے کو میں نے کتنی جلدی محسوس کر لیا. کیوں نہ ایسا ہوتا. آج تو حد ہی ہو گئی تھی. قریش کے ایک احمق آدمی نے میرے نبی کے سامنے آ کے ان کے سر پہ مٹی پھینکی تھی. ہاں جیسے ایرے غیرے لوگ بھی اتنی جرت کرنے لگے. میں نے دیکھا تو میرا دل کٹ گیا. میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میرے نبی خاموشی سے گھر تشریف لے آئے. دل تو غمزدہ تھا ہی, اب جسمانی اذیتیں بھی ملنے لگی. آپ کی بیٹی جب یہ دیکھتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ سلوک تو تھوڑی بھی آتی ہیں. اب تو گھر میں بیوی بھی نہیں رہی. آپ کو بٹھاتی ہیں, پانی لے کے آتی ہیں, آپ کا سر دھوتی جاتی ہیں اور ساتھ روئے جا رہی ہیں. اور شفیق باپ
फरमाते हैं, मेरी बेटी रो ना, अल्लाह तुम्हारे बाबा की हिफाजत करेगा। कुछ देर बाद मैंने देखा मेरे नबी आजाद करदा गुलाम जैद के साथ बैठे हुए हैं और सोच विचार कर रहे हैं इन हालात पे। यहाँ पे तो हालात बहुत तंग हो गए हैं, अब कहीं और जाना चाहिए। मेरे नबी ताइफ जाने का सोच रहे हैं और इसके ऊपर बातचीत चल रही है कि हो सकता है वहां के लोग साथ दे दें, हो सकता है वहां से कोई मस्बत रद्द अमल मिले तो वहीं मूव हो जाए। मैंने जब ये सुना तो मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं, आप वहां ना जाएं, वो लोग आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे, आप वहां ना जाएं। मेरे आंसू बह रहे थे, मेरा रोना थम ही नहीं रहा था। मेरे नबी ने इतनी मुसीबतें उठाई मेरे लिए और मेरे जैसों के लिए, ताकि ये आखरत की फलाह का पैगाम, हमेशा की कामयाबी का पैगाम मुझ तक पहुंच जाए। मैं तो कभी आपका कर्ज अदा कर ही नहीं सकती। मैं देख रही थी, अगर आज आप इस काम को छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी जिंदगी में। आपको ये लोग हाथों हाथ लेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, सब खुश हो जाएंगे। वो यही तो चाहते हैं। उनको आपसे नफरत क्यों है? उन्होंने आपकी जिंदगी को अजीरन क्यों बनाया हुआ है? क्यों ये अजियतें देते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी इस पैगाम को पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे। मेरे नबी ने तहैया किया हुआ है कि ये पैगाम दुनिया जहान तक पहुंच जाए। मेरे नबी ये सब इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए अपने आप को हलकान कर रहे हैं, इसलिए अपनी जिंदगी में ये मुसीबतें बर्दाश्त करें ताकि मेरे जैसों की आखिरत संवर जाए। मेरा दिल चाहा मैं आपके पैरों में गिर के आपसे माफी मांगू कि मैंने तो फिर भी आपसे वफा नहीं की। आपने इतना कुछ सहा मेरे लिए और मैंने तो आपके इस पैगाम को आगे पहुंचाने में जरा भी किरदार अदा नहीं किया, और आगे पहुंचाना तो दूर की बात, मैंने तो इस पैगाम को खुद भी उस तरह से नहीं अपनाया जैसे हक था। आप मेरे लिए घुल घुल के दुनिया से चले गए और मुझे तो ये तक पता नहीं कि आप थे कौन, आपकी जिंदगी क्या थी। मुझे तो ये तक पता नहीं कि आपने मेरे लिए कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की। और ये एहसास मुझे तो तब होता ना जब मेरे इल्म में ये सब होता, जब मुझे पता तो होता कि आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था। आप यूं मेरे लिए तड़प रहे थे, आप यूं मेरे लिए कोशिशें कर रहे थे, मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों के लिए। आप यूं मेरे लिए दुआएं करते हुए चले गए, आप यूं मेरे लिए मसाइब बर्दाश्त कर रहे थे। आपने अपनी जिंदगी भुला दी और घुला दी और अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया कि मेरी जिंदगी संवर जाए। मैं रोई जा रही थी और मेरे लबों पे सिर्फ एक बात थी, मैं आपका कर्ज कभी नहीं अदा कर सकती। मैं कैसे आपका कर्ज अदा कर सकती? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने आज सोच लिया था कि अब के जब मैं वापस अपने जमाने में जाऊंगी तो बस जो हो चुका वो हो चुका। अब मेरा मिशन ये होगा कि मैं अपने प्यारे नबी की जिंदगी को लोगों को बताऊंगी। उनको पता चलना चाहिए ये कौन है जो उनके लिए तड़प तड़प के दुनिया से गए। ये कौन है जिन्होंने अपनी जिंदगी
ساری کی ساری قربان کر دی ان کی آخرت کے لیے۔ میں دنیا کو دکھاؤں گی کہ ان کے اصل محسن کون تھے۔ ہاں، اب میں ایک ایک کو بتاؤں گی، اور یہی میری زندگی کا مشن ہوگا۔ یہاں تک آج ہمارا اس سیریز کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اپنے نبی کی زندگی کی چھوٹی سی جھلک رکھ سکوں، اور دعا یہ ہے کہ میرے نبی کی محبت ہر دل میں بھر جائے، اور ہر دل کو پتا ہو کہ وہ کتنا مقروض ہے ان کا، اور ہم سب ان کو قیامت کے دن شرمندہ ہونے سے بچائیں۔ وہ امتی نہ بنے کہ جو ان کا سر نیچا کرتے اس دن، بلکہ ایسے امتی بنے کہ ان کا سر فخر سے بلند ہو ہمیں دیکھ کے اس دن، جب وہ ہم سے ملاقات کریں تو خوش ہو جائیں کہ آپ نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔